السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ الحمدللہ رب العالمین۔ ریاض الصالحین کی حدیث ہے، حدیث مبارکہ، اور اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار کیا فرمایا، پڑھتے ہیں۔ عن انس رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخذ سیفا یوم احد فقال من یأخذ منی هذا فبسطوا أيديهم كل إنسان منهم يقول أنا قال فمن يأخذه بحقه فأحجم القوم فقال أبو دجان رضي الله عنه أنا آخذه بحقه فأخذه ففلق به هام المشركين۔ چونکہ ہم احادیث پڑھ رہے ہیں باب فی المبادرہ الی الخیرات، یعنی نیکیوں میں سبقت لے جانا، نیکیوں میں آگے بڑھ چڑھ کر آگے بڑھ جانا، رکنا نہیں، مقابلہ کرنا، شرم نہیں کرنا بلکہ خود کرنے کی کوشش کرنا۔ تو یہ حدیث مبارکہ کیسے اس میں ایڈجسٹ ہوتی ہے دیکھتے ہیں۔ ان انس، اور یہ متعلق ہوا محذوف کے، رضی اللہ عنہ جملہ اعتراضیہ، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخذ سیفا یوم احد، ان حرف تاکید، رسول اللہ یہ مرکب اضافی اسم ان، اخذ سیفا یوم احد یہ خبر ان ہو گیا، اخذ فعل ماضی، اس کا فاعل ہوا جو لوٹ گیا واپس رسول کی طرف۔ تو یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑا، کیا پکڑا؟ سیفن مفعول بہ منصوب، کس کا مفعول؟ اخذ کا، ایک تلوار کو پکڑا۔ کب پکڑا؟ یوم احد، احد کے دن، اور یہ مرکب اضافی ہے اور یہ مفعول فی ہو گیا، یعنی آپ علیہ السلام نے ایک عمل کیا۔ وہ کیا کیا؟ تلوار کو پکڑا۔ کس دن کیا؟ یوم احد، یعنی احد کے دن آپ علیہ السلام نے ایک تلوار کو پکڑا۔ فقالا، پس کہا، قالا، اب یہ فا عطف ہو گیا اور یہ قالا دوسری خبر بن گیا، اخذا کے اوپر اس کا عطف ہو گیا، ترتیب چل رہی ہے چونکہ اخذ سیفا یوم احد فقالا، تو یہ فا ترتیب کی طرف نشاندہی کر رہا ہے، ہوا فاعل رسول کی طرف لوٹ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تلوار کو پکڑا احد کے دن اور فرمایا، کیا فرمایا؟ آگے مقولہ ہے، یہ مقولہ ہے، من یأخذ منی ھذا، من یہاں پر استفہام ہو گیا، کوسچن ہے، مبتدا، یأخذ منی ھذا یہ خبر بن گیا من کی، اخذ یأخذ فعل مضارع مرفوع علامت رفعہ ضمہ، ہوا فاعل جو من کی طرف لوٹ گیا، منی متعلق بالفعل یأخذ، ھذا مفعول منصوب فی محل نصب اور مبنی علی السکون۔ ھذا اشارہ کس طرف چلا گیا؟ سیف کی طرف، تلوار کی طرف، یعنی آپ نے تلوار کو پکڑا احد کے دن اور فرمایا، یعنی بیسیکلی تلوار سامنے لے آئے آپ کے، یہ تلوار ہے، جیسے کہ من یاخذ منی ھذا، کون ہے مجھ سے جو اسے پکڑے گا؟ فبسطوا ایدیہم، اب یہ فا عطف ہے اور یہ فقالہ کے بعد پر عطف ہو رہا ہے جملہ، بسطا یبسط باب نون سے پھیلا دینا، فعل ماضی، واو الجماعہ فاعل، اور یہ واو الجماعہ فاعل پیچھے چونکہ صحابہ سامنے وہ موجود تھے، سو بسطو ان سب نے ہاتھ پھیلا دیے، ایدیہم، ایدیہم یدن کی جمع ایدن، اور یہ مفعول بہ منصوب وعلامت نصبہ الفتحہ ظاہرہ، ہم مضاف الیہ لایدی، فبسطوا ایدیہم، پس انہوں نے اپنے ہاتھ پھیلا دیے۔ کل انسان منہم یقول، کل انسان مبتدا، منہم صفت انسان، اور یقول خبر، کل انسان ہر انسان ان میں سے، یقول کہہ رہا ہے، کیا؟ آنا، آنا، اب یہ آنا مبتدا خبر محذوف، یعنی انا آخذہ، انا آخذہ، تو اس طرح سے انا دونوں انا الگ ہیں، دونوں کی خبر محذوف ہے، اور مقولہ ہے یقول کا فاعل ہوا، کدھر لوٹ رہا ہے؟ انسان کی طرف۔ کل انسان منہم یقول، ہر آدمی ان میں سے، یعنی شامل جماعت تھی صحابہ کی، تو یہ کیسے ہوتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تلوار
پکڑائے ہیں اور لہرائے ہیں اور وہ دینا چاہ رہے ہیں، کون پیچھے ہٹے گا؟ آپ نوٹ کیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت، آپ نے کسی کو نہیں چنا. اگر آپ کسی ایک کو منتخب کر لیتے، کسی ایک کو بھی، تو یعنی یہ لیڈر کی خصوصیت ہوتی ہے، خوبصورتی، کہ وہ کوئی چیز دینا چاہ رہا ہے لیکن وہ کسی کو اس میں خاص نہیں کر رہا. علماء نے اس کی تشریح، اس حدیث کی تشریح میں یہ پوائنٹ ون آف دا پوائنٹس ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو دیں گے تو یہ ضروری نہیں کہ کسی میں حسد پیدا ہو، لیکن یہ کہ احتیاط کا تقاضا یہ ہوتا ہے. پھر وہ یعنی کوئی شیطان تو کسی کو بھی گھیر سکتا ہے، تو ہو سکتا ہے کسی میں حسد پیدا ہو جائے. بہرحال سو ہر جو بھی وہاں پہ لوگ موجود تھے سب نے اپنے اپنے ہاتھ پھیلا دیے کہ بھئی میں پکڑنا چاہتا ہوں. قالا، قالا کا فائل ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹ گیا. آپ نے فرمایا فمن یاخذہ بحقہ، یہاں معاملہ گڑبڑ ہوا. من مبتدا، یاخذہ بحقہ خبر، یاخذ فعل مضارع، ہوا فاعل جو من کی طرف لوٹ گیا، من استفہام ہے، اور ہو مفعول، سیف تلوار کی طرف بات لوٹ گئی، بحقہ متعلق بالفعل یاخذ. کون اسے اس کے حق کے ساتھ لے گا، یعنی کون ہے جو اس تلوار کا حق ادا کرے گا؟ اب یہاں پر معاملہ گڑبڑ ہوا. فَأَحْجَمَ الْقَوْمُ، یہ بیسیکلی انداز استعمال کیا جاتا ہے. سو احجم یحجم کا مطلب ہوتا ہے رک جانا، یعنی بیسیکلی سختہ طاری ہو جانا، ڈر جانا، پیچھے ہٹ جانا، کام کو نہ کرنا. فَأَحْجَمَ الْقَوْمُ، القوم فاعل احجم. فَأَحْجَمَ الْقَوْمُ، جو ساری قوم تھی، جو سب تمام سامنے کھڑے تھے، وہ تمام کے تمام رک گئے، پیچھے ہٹ گئے، سب نے اپنے ہاتھ نیچے کر لیے، سب چپ کر گئے. فَأَحْجَمَ الْقَوْمُ. فقال ابو دجانہ رضی اللہ عنہ، قال فعل ماضی، ابو دجانہ فاعل مرکب اضافی ہے، دجانہ یہاں مضاف ہے، مضاف الیہ ہے اور مجرور ہے، اور مجرور ہونے کی علامت فتح ہے چونکہ غیر منصرف اسم ہے. ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا انا آخذہ بحقہ، انا مبتدا، آخذ فعل مضارع، انا اس کا فاعل، ہو مفعول، سیف کی طرف ہو گیا، بحقہ متعلق بالفعل مرکب اضافی حقہ، یہ ہاں ضمیر وہی سیف کی طرف جا رہی ہے. میں اسے اس کے حق کے ساتھ پکڑتا ہوں. فاخذ، پس نتیجتاً اخذ فعل ماضی، ہوا فاعل اور ہو مفعول تلوار کی طرف، ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو پکڑ لیا. فا عطف ترتیب میں بات چل رہی. ففلق، فلق یفلق بیسیکلی چیر دینا ہوتا ہے. ففلق به ہام المشرکین، فلق فعل ماضی، ہوا فاعل ابو دجانہ کی طرف، به میں متعلق فعل ہوا، ہا ضمیر لوٹ گئی سیف کی طرف، ہام المشرکین مرکب اضافی. ہام یہاں پر بیسیکلی یعنی یوں سمجھے صفوں کی طرف اشارہ ہے یہاں، اس لیے انہوں نے اس کی تشریح میں لکھا ہے اسم ابی دجانہ سماک ابن خرشہ، اور قولہ احجم القوم ای توقفوا، یعنی اس کا مطلب کیا ہے احجم القوم کہ وہ رک گئے. وفلق به اس کا مطلب ہے ای شقہ، یعنی چیر ڈالا. ہام المشرکین، ہام المشرکین سے مراد ہوا ای رؤوسہم، ان کے سروں کو، یعنی ان کے سروں کو، یا یوں کہجیے ان کی صفوں کو چیر ڈالا، یا ان کی کھوپڑیاں توڑ ڈالی. یوں ویسے اردو جملہ یوں بنے گا ہم المشرکین، مشرکین کی کھوپڑیاں فالا کا توڑ ڈالی. اب یہاں پر کیا شکا، یعنی کھول دینا بیسیکلی. تو جب کھوپڑی کو تلوار ماری جاتی ہے تو ہم اردو میں کیا کہتے ہیں؟ یہ تو نہیں کہتے نا کھوپڑی کھول دی، کھوپڑی توڑ دی. تو فَأَخَذَهُ فَفَلَقَ بِهِ هَامَ الْمُشْرِكِينَ. اب یہاں پر اس حدیث میں المبادرۃ الی الخیرات سے کیا، یہ حدیث کیسے ایڈجسٹ ہو رہی ہے؟ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اس چیپٹر میں سے کیوں لے کر آئے ہیں؟ بالکل واضح ہے بات، وہ یہ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن یاخذہ بحقہ، اسے اس کے حق کے ساتھ کون لے گا؟ اب لوگ ڈر گئے کہ پتہ نہیں اس کا حق کیا ہے، پتہ نہیں یہ کتنا مشکل معاملہ ہوگا، پتہ نہیں ہم کر پائیں گے کہ نہیں کر پائیں گے. لیکن ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری کو سلام ہے کہ اس کا مطلب انہوں نے اس نیکی میں سبقت لی کہ جو بھی حق ہوگا میں ادا کروں گا. اسی طرح آج کیا ہوتا ہے پاکستان میں تو خیر اس کا موقع نہیں آتا کہ فتوے اتنے زیادہ ہیں کہ بیچارہ کوئی امامت کر ہی نہیں سکتا. یعنی اگر کوئی مسجد میں داخل ہو ہی گیا ہے نماز کے بعد، جماعت کے بعد،
تو نعوذ باللہ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، یہاں تک بھی باتیں سنی ہیں کہ لوگ تو مسجد سے ہی نکال دیتے ہیں۔ بہرحال عرب میں یہ عام عادت ہے کہ یہاں جماعت در جماعت چلتی رہتی ہے، کوئی اکیلا نماز نہیں پڑھتا۔ سو جب کہا جاتا ہے کہ ہاں جی امام، تو ہر کوئی ایک دوسرے کو آگے پیچھے کر لیتا ہے، حالانکہ نماز کی امامت کرنا بہت بڑا خیر کا معاملہ ہے، بہت بڑے اجر کی بات ہے۔ یعنی انسان کو یعنی منکسر المزاج ہونا چاہیے، یہ تو نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں ان سب میں سے افضل ہوں، یہ سمجھ کر اسے امامت کی طرف نہیں لپکنا چاہیے، بلکہ یہ نیت کر کے امامت کی طرف لپکنا چاہیے کہ بھائی میں اتنا بڑا اجر کیوں ضائع کر دوں، میں کیوں کسی کو آگے بڑھنے دوں۔ اس نیت سے وہ آگے بڑھے گا تو یہ خیر ہی خیر ہے۔ ہاں اگر اس نیت سے بڑھے گا کہ ان سب سے میں بہتر ہوں، تو اس کا فیصلہ وہ نہیں کر سکتا۔ تو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک حدیث میں ملتا ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوگی کہ لوگ امامت سے کترائیں گے۔ اور آج میں عرب میں یہ دیکھتا ہوں کہ مثلا 4 5 یا 10 لڑکے لوگ کھڑے ہو گئے ہیں نماز کے لیے، تو کسی کو امام بنانا ہے تو سارے ایک دوسرے کی طرف اشارہ کر رہے ہوتے ہیں کہ تو آگے چل، تو آگے چل۔ سو اس کی وجہ کیا ہے؟ گھبراہٹ۔ اگر یہ پتا ہو کہ یہ کتنی بڑی خیر ہے، مجھے اس پہ کتنا بڑا اجر ملنا ہے، تو یقین کریں قرآن اندازی چل جائے۔ سو یہاں پر دیکھیں ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ صرف پہچان گئے بلکہ انہوں نے سبقت اختیار کی کہ میں حق ادا کروں گا اس کا، آگے بڑھے اور پھر انہوں نے اس کا حق ادا بھی کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں خیر اور نیکی کے کاموں میں آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔